بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عرصہ مبین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم ایک نئے کورس کا آغاز کریں گے۔ اس کورس کا نام ہے علم عروض کورس۔ یہ کورس میں نے ان لوگوں کے لیے مرتب کیا ہے جو لوگ شاعری سیکھنا چاہتے ہیں، ان کو شاعری کا ذوق بھی ہے، شوق بھی ہے، مگر انہیں یہ نہیں پتہ کہ شعر میں وزن کس چیز کا نام ہے، وزن کا شعر سے تعلق کیا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے 3 باتیں اہم ہیں جو کہ سیکھنا ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شعر 2 مصرعوں سے بنتا ہے۔ شعر ہمیشہ 2 مصرعوں سے بنتا ہے۔ جس طرح شعر ہے ہمارے پاس، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اس میں پہلا مصرع ہے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، اور دوسرا مصرع ہے جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اس طرح ہر شعر میں جو ایک سطر ہوتی ہے، مطلب لائن ہوتی ہے، جس طرح پہلی لائن دوسری لائن، اس کو ہم مصرع کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں دوسری بات جو مد نظر رکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مصرع 3 یا 4 ارکان سے بنتا ہے۔ بسا اوقات 3 سے کم ارکان بھی ہو سکتے ہیں، 4 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن عام طور پر 3 یا 4 ارکان ہوتے ہیں۔ اب ارکان کیا چیز ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، لیکن پہلے اسے تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ مثلاً یہ شعر ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ اس کا پہلا مصرع ہے موت کا ایک دن معین ہے، دوسرا مصرع ہے نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ اس شعر کے ہر مصرعے میں 3 رکن ہیں۔ مثلاً موت کا ایک دن معین ہے، فاعلاتن مفاعلن فعلن، یہ اس کے رکن ہیں۔ نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، اس کے رکن بھی فاعلاتن مفاعلن فعلن ہیں۔ اب یہ رکن کا شعر سے کیا تعلق ہے یہ ہم انشاءاللہ سمجھیں گے آگے چل کر، لیکن اب آپ کو پتہ چل گیا فاعلن فعلن وغیرہ جو وزن ہیں اس کا شعر کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ شعر میں مصرعے ہوتے ہیں اور مصرعے میں ارکان ہوتے ہیں، اور ارکان ہی بنیادی چیز ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک مصرعے میں کچھ ارکان ہوتے ہیں، ان کو ہم کیا بولتے ہیں؟ وزن کہتے ہیں۔ ایک مصرعے میں کچھ ارکان ہوتے ہیں جن کو ہم وزن کہتے ہیں۔ تو ارکان کون کون سے ہوتے ہیں ہمارے پاس؟ آپ نے سنا ہوگا فاعل، فعل، متفاعل، یہ سب ایک ایک رکن ہیں۔ اردو شاعری میں جو مشتمل اوزان ہیں وہ 21 ہیں۔ ہمارے پاس جو اوزان ہوتے ہیں وہ 21 ہوتے ہیں جو کہ ہمارے سامنے ہیں۔ ان کے میں ابھی صرف نام آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں، پڑھ کر بھی آپ کو سنا دیتی ہوں تاکہ آپ کو ان کا تلفظ بھی سمجھ آ جائے۔ فا، فا، فاؤ، فعل، فاعل، فاعول، فاعل، فاعول، مفعول، فاعلات، مفعول، فاعلات، مفتعل، مفاعل، فاعلات، مفاعیل، فاعلات، مستفعل، مفاعل، متفاعل، مفاعلات۔ یہ سب عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ اگر اب ان سب ارکان کو سیکھ لیں گے آپ تو آپ اگر کسی کو بتائیں گے کہ اس شعر کا وزن مفاعل، متفاعل یا فعل ہے تو اسے اگر علم عروض کا پتہ ہوگا تو وہ آسانی سے سمجھ جائے گا۔ بس اب یہ سمجھنا ہے کہ ان ارکان کا مطلب کیا ہے اور شعر میں ان کو کیسے دکھایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم پہلے رکن کو لے لیتے ہیں، فا۔ فا، ہر وہ لفظ جس میں 2 حروف ہوں اس کو فا کہتے ہیں۔ ہر وہ رکن جس میں 2 حرف ہوں وہ فا کہلاتا ہے، جس طرح آ، لا، نے، سے، رے، ما، گا، دل، جل۔ اگر یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو آپ فا کے وزن پر بے شمار الفاظ بنا سکتے ہیں، جس طرح تو، تم، یہ، وہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کے سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سبق کیسا لگا، اور جہاں کہیں مشکل پیش آئے تو ضرور بتائیں۔ اس کے علاوہ علم عروض کی کلاسز لینے کے لیے پہلا کومنٹ دیکھیں، اس آئی ڈی پر رابطہ کریں۔ ہمارے ساتھ جڑیے رہیے، بہت شکریہ۔